وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 98، درس نمبر 1199۔ آج کا موضوع، کیا آج ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن پڑھا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اور شیطان اللہ کی پناہ میں آنا جو ہے ضروری ہے جب آپ اللہ کا کلام پڑھا کریں۔ یہ عام طور پہ طریقہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن آپ پڑھیں تو آغاز میں اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کہتے ہیں نا، تو اسی کے تقاضے کے مستقبل فاستعذ باللہ، یہ حکم ہے۔ بہرحال اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کیا ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ انسان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ اور قرآن پھر اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ ابھی ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ سارا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم نے جو آیت نمبر 97 پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تم میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا
اور بشرط ایمان، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ وہی مضمون ہے، دیکھیں وہی مضمون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے 98 نمبر، تو یہ فے سے شروع ہوتی ہے۔ فے یعنی پس یا سو، جب، یعنی پچھلے مضمون سے یہ کنیکٹڈ ہے یہ آیت۔ دیکھیں عمل صالح، عمل صالح کون سا ہے؟ جو قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن میں جو احکامات ہیں، جس کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، تو وہ عمل صالح ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اخلاص فی الدین ضروری ہے۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ دین خالص اللہ کا ہے، یعنی یہ دین کا طریقہ بتائے گا اللہ، اور خالص دین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، دین اس کے لیے خالص کر لو، یعنی جو طرز زندگی ہے تمہارے جو اخلاق ہیں وہ اللہ کے لیے خاص کر لو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین اس کے لیے خالص کر لو۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اچھا، آج کا جو ہے جو سبق ہے آج کا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت محض تلاوت نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت دفعہ ایک قاری قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، کم از کم یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن ہدایت ہے، اور یہ عملی زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تمہیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور قرآن بنیادی طور پہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان واصل بالحق ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ تک پہنچ جائے، یعنی اللہ کے تقرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ قرآن وہ طریقہ بتاتا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ ہدم و نور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی ہے۔ اچھا، اب یہ جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، تو شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمن کا کام دشمنی ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے راستے پر چلے اور واصل بالحق ہو جائے۔ اب وہ انسان کا جو مقصد ہے، وہ اس کا دشمن جو ہے، اس سلسلے میں اس کا دشمن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے شیطان کو۔ جیسے کہ شیطان نے اپنے الفاظ، اس کے اپنے الفاظ ہیں لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا اس میں، اور وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ چیلنج تھا اس کو کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں اس پر اس کا زور نہیں آئے گا، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خالص نیت آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی شیطان سے دوستی ہو گئی. انما اب آپ اور شیطان یہ دونوں ساتھی بن گئے. اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. شیطان کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی. اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو پھر تو آپ اور شیطان دونوں دشمنی ہوگی آپ کی. آپ اس سے دشمنی رکھیں گے، وہ آپ سے دشمنی رکھے گا. آپ احتیاط سے چلیں گے، احتیاط سے زندگی گزاریں گے تو شیطان کے وار سے آپ بچ جائیں گے. شیطان کا آپ پر زور نہیں چلے گا. لیکن تھوڑی سی توجہ میری بات کی طرف کریں. لیکن اگر آپ نے دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیا، جیسے کہ آج ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، تو شیطان قدرتی طور پہ قدرتی طور پہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں شیطان کے راستے پر چلوں گا. شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے، اور جو نافرمان ہے ان کا ساتھی شیطان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. اس کا زور چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اگر آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ بار بار اصل میں تشریح بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے درس پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. کوئی بھی تھمبنیل کو دیکھ کے کوئی دیکھنے والا، میں اپنے مستقل جو سننے والے ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بار بار میں ایک بات کو کرتا ہوں تو آپ اس سے تنگ نہ ہوا کریں، کیونکہ میرا درس جو ہے یہ عام تمام لوگوں کے لیے ہے. اور چونکہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے تو اب سب لوگ تو میرا درس سنتے نہیں ہیں. کوئی ایک تھمبنیل دیکھ لے گا اور پھر اسے اگر وہ دیکھنے لگے درس کو، تو میں اگر ایک بات کی بار بار وضاحت تقریباً میں ہر درس میں وضاحت کرتا ہوں، تو اگر نہ کروں تو وہ میرا سننے والا جو ہے وہ پھر تشنا رہ جائے گا، اس کا وہ سوال پیدا ہوگا. اور اگر آپ ہی مستقل چند ہی میرے سننے والے ہوتے تو پھر میں ایک بات کو بار بار نہیں دہراتا. جیسے کہ قرآن ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، کبھی ایک انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں. ابھی وہ آئے گا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. بات ایک ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں. تو میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میں ایک بات کی تشریح کروں تو آپ اپنی سماعتوں پہ بوجھ نہ سمجھا کریں اسے. اچھا، بہرحال میں شیطان کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. دیکھیں 98، 99 اور 100 یہ 3 آیاتیں میں نے پڑھی ہیں. ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اسی پہ میں بات کر رہا ہوں. اور یہی تینوں اجتماعی طور پہ ابھی میں ایک تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں اور پھر بعد میں ترجمہ کر دوں گا. لیکن اس میں دیکھیں 2-3 مباحث 2-3 ہیں. ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ شیطان کا زور کس پر نہیں چلتا اور کس پر چلتا ہے. یہ تو 2-3 بڑے بڑے مباحث ہیں، اس میں موضوعات ہیں. اچھا، اب یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان کے وار سے وہ لوگ بچ جائیں گے جن کا ایمان باللہ ہو اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں. یہ بات ذرا قابل غور ہے، قابل نوٹ ہے، اور میں نے بھی دیکھنا ہوگا، آپ نے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یقین
کس پر ہے، ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا دنیا پر یقین ہے، ایمان بالدنیا ہے، ایمان باللہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کھری بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ یہ عام و خاص کی میں بات کر رہا ہوں، عام اور خاص۔ ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، مٹیریل ہے، مادہ ہے۔ پھر رب پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فقط رب پر بھروسہ کرتے ہیں صاحب ایمان لوگ جو ہیں وہ۔ تو دیکھیں بھروسے کا تعلق جو ہے، اعتماد کہہ لیں آپ، بھروسہ، توکل۔ بھروسہ تو ہم اس میں کہتے ہیں نا، ترجمہ کرتے ہیں، توکل کا مطلب بھروسہ میں کر رہا ہوں آپ کو۔ توکل بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، توکل علی اللہ، اور بھروسہ خاص طور پہ کہ بھئی بھروسہ، اعتماد بھی مطلب یہ ہے کہ اردو ہی کا لفظ ہے شاید۔ تو اعتماد ہمارا ظاہر پہ ہے، ظاہر یعنی ظاہر میں کچھ نظر نہ آئے تو پھر فیئوس قنوط اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی حیثیت جو ویزا ازق نہ ہو ضرعا، ایسی مجھے آیت پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فیئوس قنوط، مایوس اور قنوطی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے رب پہ تو بھروسہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایمان پہلے ایمان ہے، یقین ہو گیا آپ کو اللہ پہ کہ ہاں رب میرا اللہ ہے، اور ایسا یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے اور جیسا کہ ہمارا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا یقین اگر آپ کو آ گیا تو پھر آپ کا اعتماد بھی اپنے رب پر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہے، یعنی یہ دیکھیں اس میں ایک نازک نقطہ بھی آ گیا ہے نا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہمیں ظاہر پر بھروسہ ہے اور ظاہر سے امید ہے، ظاہری اسباب نہ ہو تو ہم کوئی توکل نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، عام طور پہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، دفتروں میں مال حرام ہے، ہر سطح پہ تقریباً جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ دھوکہ دہی کا شکار، یعنی دوسرے کو شکار کرتا ہے۔ اب اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آج یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن رشوت اور کرپشن میں ایک نمبر ہے، مال حرام کھانے میں ایک نمبر ہے۔ کیوں کہ ان کا اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے، عام طور پہ دیکھیں، اور میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال، بلکہ میں اس تجربے سے بھی گزر چکا ہوں۔ ہمارا کام آیا کہ ایک دفتر کے اعلیٰ افسر کا اجازت کسی کام میں چاہیے تھی، وہ کام جائز تھا بالکل۔ تو افسر صاحب جو ہے وہ ابھی حج کر کے آئے تھے، ماتھے پہ داغ سجدہ، نوجوان اور بڑی اچھی فیملی جو بھی ہے، تو وہ جناب وہ رشوت کوئی 1 لاکھ روپے انہوں نے رشوت مانگ لی، جبکہ میرا اپنا پورا حق تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ 1 لاکھ روپے حج کر کے آئے تھے، ماتھے پہ داغ سجدہ، اتنے سجدے کیے تھے کہ داغ سجدہ لگا ہوا تھا ماتھے پہ، لیکن حرام۔ تو میں ویسی یعنی میں اپنا آنکھوں دیکھا حال جو مجھ پہ گزرا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو ہر دفتر کی کہانی ہے، کوئی ادارہ پاکستان کا، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ رشوت اور کرپشن سے خالی نہیں ہے۔
جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ دھونس اور یہ یعنی مال حرام کمانے میں. بہرحال وہ تو میں آپ کو ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ وعلی الذین آمنوا، شیطان کا بس نہیں چلے گا. کس پہ؟ جو ایمان والے ہیں اور وہ فقط اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پر، باقی پر چلے گا. دیکھیں اس میں وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان کا زور اگر چلے گا تو ان لوگوں پر جو اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں آپ یا تو اللہ آپ کا رب ہے حقیقی، اور اللہ ہی آپ کا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ شرک میں لازماً پڑیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، شرک کو تو ہم نے ایک ایسی چیز بنا دیا ہے کہ بس اس سے ہم فارغ ہو گئے کہ ہم مشرک نہیں ہو سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کو آپ ذرا سمجھیں، سوچیں، قرآن کے حساب سے سوچیں، قرآن اور حدیث دونوں سے آپ سوچیں. قرآن میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ پھر غیر کی بات مانے گا. اب غیر میں تو آپ کا نفس بھی آ جاتا ہے، خواہشات نفس، اور یہ واضح آیت ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. تو معبود نفس ہو جاتا ہے، اور اب عام طور پہ ہمارا معبود جو ہے وہ نفس ہے، نفس امارہ. بس مشرکوں کا بھی یہی تھا. اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں نا، یہ تو بس چلی آ رہی ہیں انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی. اس کو نفس امارہ دیا ہے، اور جو انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا اور اللہ کو حقیقی رب تسلیم نہیں کرتا، وہ پھر نفس امارہ کا پجاری بن جاتا ہے. من چاہی زندگی. آپ کو میں مثالیں دیتا رہتا ہوں. گھر میں جو دو لوگ ہیں، میاں ہے بیوی ہے، اور دونوں جو ہے سجدے اور تلاوتیں اور روزے اور زکوٰتیں یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ خواہ میاں بیوی ہوں یا بیٹے ہوں ان کے، خواہ باپ دادا ہوں ہمارے، خواہ جو بھی ہوں، دین کو ہم نہ تو سمجھتے ہیں ایک بات، نہ دین کو کلی طور پر ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں. جبکہ مطالبہ تو دیکھیں، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندگی ہے، تو اس میں ہے نا کہ وَأَسْلِمُوا، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دو. تو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. دین کو سمجھیں ذرا، دین ہے کیا؟ دین اصل میں یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا اختیار مت استعمال کریں، مال اور جان کو اللہ کے اوپر بیچ دیں، اور جب بیچ دیں تو پھر وعدہ پورا کریں. وعدہ پورا کریں گے تو جنت آپ کی ہے، پورا نہیں کریں گے تو دوزخ آپ کی ہے. یہ کھلی بات ہے. وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ، جو پھر گیا اپنے وعدے سے تو وہ اپنے آپ سے پھر جائے گا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے گا. دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. کامل اطاعت، کامل بندگی، یہ مطالبہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نہیں تو تم شیطان کے پجاری ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ ایک ہی آیت میں پڑھ رہا ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
تو دیکھیں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن، دیکھیں اس میں پہلا جو جملہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں قرات کا یہ مطلب لوں گا، کیونکہ قرات ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اور یعنی کسی بھی اسلام کے کسی بھی جو اصطلاح ہے اس کا ہم نے معنی محدود کر دیا ہے. عبادت، دین، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو ہے یعنی معنی اس کے ہم نے محدود. ذکر الہی معنی محدود ہے. آپ ذکر کا مطلب یہی لیتے ہیں تسبیح پہ، ذکر کو آپ ذکر کہتے ہیں، جبکہ حقیقی یاد کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو. قرأت القرآن، جب تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. فاستعذ باللہ. تو ایک یہ قرات جو ہے، قرات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، تلاوت جب آپ کرو تو بسم اللہ یہ تعوذ پڑھ لو، لیکن اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اب یہ حقیقی مطلب میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ یہ تو حقیقت ہے، اس میں میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ اس میں تو نہیں. من عمل صالحا من ذکر و انثی، یہی تفسیر ہے اس کی. عمل صالح درکار ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح درکار ہے. اللہ تعالیٰ کو مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شرط ہے عمل صالح. اب عمل صالح کہاں پہ ملے گا ہمیں؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی، قرآن ھدی و نور، ہدایت ہے اور نور ہے. تو جب آپ قرآن، ایک تو ہم قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس بات کو بھی آپ نوٹ کریں. قرآن سے ہم الگ ہو چکے ہیں، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن ہماری ضرورت نہیں رہی. آج کل کے معاشرے میں قرآن ہماری ضرورت نہیں رہی. بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. آپ سارے فیصلے جو ہیں اپنے عقل، اپنی دانش کی بنیاد پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں سارے لوگ، اس میں کیا عام اور کیا خاص. دین کو آپ اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ عقل آپ کی رہنمائی نہیں کرتی. آپ کو اللہ کی بات سننی ہوگی اور اس کو سمجھنا ہوگا. یہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک وضاحت کرنے والا بھی آیا ہے. آپ صرف قرآن کو، اگر آپ کا خیال یہ ہے، ایک ضمنی طور پہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ کے میں ہدایت مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر کیا ہے؟ ان کا عمل اور ان کا قول، قرآن اور سنت. تو اس کے مطابق آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ حضور نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، اور وہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا رہتا ہوں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.